الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر محب گرامی مولانا محمد حسین صاحب، اور ان سے پیشتر محب گرامی عارف پٹیل صاحب، اور ان سے پیشتر علماء کرام کے خطابات آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اولیاء کاملین سے سچی عقیدت و محبت پیدا فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کو صراط مستقیم پر ہم سب کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی بن کر تشریف لائے، بشیر و نذیر بھی بن کر تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پورے قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہے،
اور مختلف شانوں کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے۔ کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں پروردگار جل جلالہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آج انہی آیات میں سے انہی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والی آیتوں میں سے ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حد تک شفیق، مہربان اور رحمت ہیں، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہیں میں سے عظمت والے رسول تشریف لائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی اس آیے کریمہ میں بیان کی گئی۔ آنے کا تذکرہ کیا گیا، تشریف لانے کا تذکرہ کیا گیا، لیکن یہ آنے والے رسول کس شان کے ہیں، اور جن انسانوں میں یہ رسول تشریف لائے ان انسانوں کے لیے اس رسول کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ آئے تو انسانوں میں، اور انسانوں میں سے ہی رسول بن کر کے تشریف لائے، لیکن اس رسول کی شان انسانوں سے متعلق، اس رسول کا دل انسانوں سے متعلق کیسا ہے اور اس رسول کی شان کیا ہے، تو قرآن نے پہلی شان بیان کی عزیز علیہ ما عنتم۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی انسان کہیں بھی پریشانی میں گرفتار ہو، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کسی انسان کی تکلیف کو سرکار گوارا فرماتے ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر، مزاج پر کسی کا تکلیف میں گرفتار ہو جانا یہ گراں گزرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون تکلیف میں ہے یا کون تکلیف میں نہیں، جب تک کہ اس کی خبر نہ ہو اس وقت تک تو طبیعت پر گراں نہیں گزرے گا۔ آپ دیکھیں، اگر کسی کے بارے میں خبر ہی نہ ہو کہ وہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کا احساس کیسے ہوگا؟ جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں بندہ تکلیف کے اندر ہے تو اس تکلیف کی اطلاع جب ہمارے پاس ہوگی، اس تکلیف کی نالج جب ہمارے پاس ہوگی، اس تکلیف کی انفارمیشن جب ہمارے پاس ہوگی، اس تکلیف کی معلومات اور خبر جب ہمارے پاس ہوگی، تب تو ہم بے چین ہوں گے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے آقا کی شان یہ ہے، کوئی کہیں بھی پریشان ہو مصطفیٰ اس سے باخبر ہیں، اور رسول باخبر ہی کو کہتے ہیں۔
بے خبر کو رسول نہیں کہتے، اور قرآن کہتا ہے کہ رسول اعظم کی شان یہ ہے کہ کوئی مشقت میں پڑ جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو گراں گزرتا ہے۔ سرکار کسی کی تکلیف کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پریشانی کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، کیسے کیسے مراحل آئے، کیسے کیسے لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر آئے، پریشانیوں کا تذکرہ لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرمایا۔ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں ایک تاجر حاضر ہوتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی بچی کو لے کر حاضر ہوتا ہے۔ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یا فرما دیا ہے۔ رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مکے کا ایک بزنس مین اس تاجر کی بچی کو لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے اپنی تحویل میں رکھتا ہے۔ وہ شخص مکے کے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری بچی کو فلاں نے لے لیا ہے، اسے قبضہ کر لیا ہے، اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، مجھے میری بچی کو تم دلوا دو، میں یہاں کے لیے اجنبی ہوں، دوسرے شہر سے یہاں پر بزنس کے لیے آیا ہوں۔ لیکن مکے میں کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ کسی نے اشارہ کیا کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے جا کر کے کہو۔ اجنبی شخص جب آقا کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میری بیٹی کو فلاں نے اغوا کر لیا، فلاں نے کڈنیپ کر لیا، فلاں نے اپنی تحویل میں لے لیا، آپ میری مدد فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ جاتے ہیں، تاجر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی بیٹی کو تم نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے؟ اس نے جواب میں عرض کیا ہاں میں نے لے رکھا ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے؟ آقائے کریم نے ارشاد فرمایا اس کی بچی اسے لوٹا دو ورنہ میں تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اللہ اکبر! رسول اعظم کے جملوں کے اندر اتنا روب و دبدبا تھا کہ اس نے اس شخص کی بیٹی کو لا کر اس شخص کے حوالے کر دیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شخص شکرانہ ادا کر کے وہاں سے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تکلیف کسی کی بھی ہو، یہاں تک کہ جانور پریشان ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ آدمی پریشانی میں اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پریشانی کا حل اسے نصیب ہونے والا ہو۔ آقائے کریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کی تکلیف کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کسی کی پریشانی کو برداشت کر ہی نہیں سکتے، کسی کے غم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں فرماتے۔ حق تو یہ ہے کہ سرکار جب مصلی امامت پر ہوتے اور اگر پیچھے کوئی بچہ روتا ہوتا تو سرکار اپنی نماز کو شارٹ کر دیتے اور اس کے بعد ماؤں سے کہتے اپنے بچوں کو سنبھالو، اور سرکار اپنی نماز کو مختصر کر کے اس بچے کے رونے والی فریاد پر بھی کرم فرماتے نظر آتے۔ سرکار کسی کی تکلیف کو گوارا نہیں فرماتے تھے، جانور ہو یا انسان، ہر ایک کی تکلیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتی، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جہاں یہ فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا حضور پر گراں ہے،
پھر سرکار کی دوسری شان بیان کی گئی، حریص علیکم. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے حریص ہیں. دنیا کا ہر انسان حریص ہے. دنیا کے ہر انسان کی طبیعت کے اندر لالچ ہے، لیکن وہ لالچ کس چیز کی ہے؟ کسی کو مال کی لالچ، کسی کو اولاد کی کامیابی کی لالچ، کسی کو تخت و تاج کی محبت کی لالچ. دنیا کا ہر انسان یا اپنے لیے حریص ہے یا رشتہ داروں کے لیے حریص ہے. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ اگر حریص ہیں تو آپ سب کے لیے حریص ہیں، ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے. رسول اعظم حریص اس اعتبار سے ہیں کہ سرکار کی ایک ہی تمنا ہے کہ لوگ کلمہ پڑھیں، اسلام قبول کر کے جنت کے مسافر بن جائیں. سرکار کو یہ لالچ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ان کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو یہ عمل خاص طور پر ملے گا کہ رسول اعظم کی یہ وہ سنت ہے جس سنت پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. انسان امت مصطفیٰ کے لیے، چاہے وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، امت دعوت ہو یا امت اجابت، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے حریص تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اس سنت پر عمل کرتے اور گلی گلی کوچے کوچے جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر آغوش اسلام میں قدم رکھ کر جنت کا مسافر بن جاتا ہے تو سرکار مدینہ کی سنت پر، دعوت کی جو سنت ہے اس پر عمل کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے. کس کے حکم پر؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب کے اندر آپ کو حکم دیا، تشریف لے آئے. لالچ کیا تھی؟ ماننے والوں کی تعداد کا عالم یہ کہ بعض روایتوں میں یہاں تک موجود ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن میرے آقا کا محل مدینے میں نہیں تو اجمیر میں غریب نواز کا بھی محل آپ کو نہیں ملے گا. نتھنگ، کوئی لالچ نہیں. فکر ہے تو بس ایک بات کی کہ وہ لوگ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہیں، بد عقیدگی کے دلدل میں پھنسے ہیں، کفر کے دلدل میں پھنسے ہیں، انہیں اس سے نکال کر جنت کا مسافر بنا دیا جائے اور ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے. سرکار کو یہی فکر ہوتی. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے اور آپ اس پر گریہ زاری فرما رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ جہنمی بن کر کے جا رہا ہے، اگر کلمہ پڑھ لیتا تو جنتی بن کر کے چلا جاتا. توجہ چاہوں گا یہاں ایک پوائنٹ، آپ کے ضمیر کو، آپ کے دل کو، آپ کے انٹرنل فیلنگ کو، اس کو میں جگانا چاہتا ہوں. ضمیر کو جگانا چاہتا ہوں، دل کو جگانا چاہتا ہوں. غور سے سنو. ایک یہودی کو اس کا جنازہ جب جا رہا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
اسے دیکھ کر اس لیے روئے کہ کاش یہ مسلمان بن جاتا اور اسلام کی حالت میں انتقال ہوتا تو یہ جنتی ہوتا، لیکن اسلام کی حالت میں انتقال نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوزخی ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہ یہودی کو اور اس کے جنازے کو دیکھ کر سرکار بے چین ہو گئے، لیکن آج یہ اتنا بڑا کراؤڈ، اتنا بڑا مجمع، اتنے نوجوان، اتنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہماری سوسائٹی میں مسلمان ایسے نہیں جو ڈرگز استعمال کرتے ہوں، جو آوارگی کے راستے پر جاتے ہوں، جو جہنم کے راستے پر جاتے ہوں، جو نماز کو ترک کرتے ہوں، جو بدعقیدگی کے سیلاب میں غرق ہونے کی طرف جاتے ہوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور تو یہودی کے جنازے کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور بے چین ہیں، ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو بھٹکتا دیکھ کر بے چین نہیں ہو رہے؟ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتی، اگر درد ہوتا، اگر ٹینشن ہوتا تو ہماری سچویشن یہ ہوتی کہ ہم مسلمانوں کو بھٹکتے ہوئے بچانے کے لیے اپنا ٹائم بھی سپینڈ کرتے، رات کی نیندیں بھی قربان کرتے، وقت بھی قربان کرتے اور نکل پڑتے اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہم حریص ہیں اپنی ذات کے لیے اور سیلفش بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ورنہ صحابہ کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی دیکھو، انہوں نے ایک بڑی قربانی پیش کی، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ اتنا عظیم کریٹ ہوا کہ مسلمان کی آئیڈنٹیٹی یہی ہوتی تھی جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہتے تھے، یہی مسلمان کی سب سے بڑی پہچان بنی ہوئی تھی۔ لیکن آج ہمیں فکر نہیں ہے، فلاں کا بیٹا ہوگا، جانے دو، کیا کرنا ہے، اپنوں کو کیا فکر ہے؟ نہیں، یہ درد پیدا کرو اپنے اندر، یہ تڑپ پیدا کرو کہ ایک بھی مسلمان کو غلط راستے پر اگر دیکھو اسے سنوارنے کی کوشش کرو۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ میں تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر مانتا ہوں۔ لیکن ہمارے جذبات سرد پڑ چکے، نتیجہ کیا ہوا؟ کسی کا بچہ بگڑتا ہے اور ہمیں فکر نہیں ہوتی، اللہ معاف فرمائے، اسی بچے کے اثرات جب ہمارے بچے اس سے دوستی کرتے ہیں تو اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو سدھارا ہوتا تو وہ صرف نہ سدھرا ہوتا، اس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی سیف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے محنت نہیں کی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان قرآن بیان کر، حریص علیکم۔ جنرل پبلک کے لیے تو سرکار کی شان یہ ہے، عام انسانوں کے لیے تو سرکار کی شان یہ ہے کہ مشقت میں کوئی پڑ جائے تو حضور کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ سب کے لیے سرکار حریص ہیں کہ سب جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کی طرف بڑھیں۔ اب قرآن سے پوچھیں، یہ تو جنرل پبلک کے لیے ہوا، مومنین کے لیے حضور کا کمال کیا ہے اور حضور کی صفت کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے کمال مہربان مہربان۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کمال مہربان مہربان۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنین کے لیے حد درجہ مہربان. کتنے مہربان؟ تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کے مہربان. اب آپ دیکھیں مہربانی کا عالم کیا، مومنین کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کا عالم کیا. تو اللہ اکبر، ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک اور میدان محشر میں بھی اگر کوئی کسی کے لیے پریشان ہوگا تو مصطفیٰ کی ذات ہوگی جو اپنی امت کے لیے پریشان نظر آ رہے ہوں گے. نہ ماں اتنی پریشان ہوگی، نہ باپ اتنا پریشان ہوگا، نہ بھائی اتنا پریشان ہوگا. سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان قیامت کے دن نظر آئے گا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر اس کی بخشش کے لیے پریشان نظر آئیں گے. آئیے امت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان زمین پر رہے اور کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے اپنی امت کی فکر میں. اسے سمجھو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف فرما ہے. دونوں بڑے اچھے ماحول میں بات کر رہے ہیں، بڑے اچھے ماحول میں. اچانک بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی، بجلی کڑکنے لگی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ٹہلنے لگ گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غم کے آثار نمایاں تھے. چہرے پر ایک ٹینشن تھا، چہرے پر ایک پریشانی تھی. میں حیرت میں پڑ گئی، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اتنے اچھے ماحول میں ہم بات چیت کر رہے تھے اور بجلی کے کڑکنے کی آواز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ٹہلنے لگ گئے، واک کرنے لگ گئے. ام المؤمنین کہتی ہیں میں پریشان تھی اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر گزری اور جم کر کے بارش ہوئی اور بجلی کڑکنی بند ہوئی تو میرے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے ماحول میں ہم بات چیت کر رہے تھے، اچانک بجلی کے کڑکنے کی آواز سن کر آپ کے چہرے پر افسردگی اور ٹینشن میں نے محسوس کیا، اور حضور آپ کو میں چلتے پھرتے دیکھنے لگی اور پریشانی محسوس کرتے ہوئے میں نے دیکھا. سرکار ریزن کیا تھا؟ اللہ اللہ. آقائے کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے. ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جب بجلی کڑکنے لگی نا تو مجھے پچھلی امت پر جو پروردگار کا آسمان سے پتھروں والا عذاب جو نازل ہوا تھا نا، مجھے وہ عذاب یاد آ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری امت کے گناہوں کی وجہ سے اللہ آسمان سے پتھروں کا عذاب تو نازل نہیں کرے گا. میں اسی ٹینشن میں چلنے لگا، میں اسی ٹینشن کے اندر آنے جانے لگا، چلنے لگا. لیکن جب بارش ہوئی تو فرماتے میرے قلب پر اطمینان ہوا کہ نہیں، میری امت پر میرے کریم کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہو رہا. آپ اندازہ لگائیں بجلی کے کڑکنے کی آواز سن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے چین نظر آتے ہیں اور بے قرار نظر آتے ہیں.
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مزید آگے دیکھیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند تھے اور کس طریقے سے اپنی راتوں کو آقا رونے میں گزارتے تھے۔ جانتے ہیں آپ، ایک بار حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب کی امتوں کا تذکرہ جبریل امین کرتے رہے کہ میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے ان کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا۔ اس کے بعد جبریل امین چپ ہو گئے، سرکار کی بے قراری بڑھ گئی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد بحیثیت نبی تشریف لانے والی ذات میرے آقا کی تھی۔ فرماتے جبریل یہ تو بتاؤ، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، سرکار مدینے سے باہر نکل گئے، بغیر کسی کو انفارم کیے، بغیر کسی کو بتائے سرکار مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، جنگل و بیابان کی طرف، پہاڑیوں کی طرف۔ صحابہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے، نماز میں حضور موجود نہیں، صحابہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ سب ایک دوسرے بے خبری کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول نہیں فرماتے، صحابہ کھانا تناول نہیں فرماتے، تلاش میں نکل پڑتے ہیں، رات تک تلاش کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چلتا۔ صحابہ رات کو لوٹ کر کے آتے ہیں، دوسرے دن پھر نکلتے ہیں تلاش میں، مدینے میں کسی کے گھر اب چولہا نہیں جل رہا، اس لیے کہ ان کے پیٹ کی تسکین یا دل کی تسکین کا سامان تو رخ مصطفیٰ کی زیارت تھی۔ یہی وجہ تو ہے کہ حضرت ثوبان بے چین و بے قرار ہو کر جب رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے اترا ہوا چہرہ جب حضرت ثوبان کا دیکھا تو پوچھا، ثوبان کیا بات ہے؟ آج تمہارا چہرہ میں اترا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا گھر میں کوئی بات ہو گئی یا تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے نہیں حضور، طبیعت بھی ٹھیک ہے، گھر میں بھی سب ٹھیک ہے، لیکن ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کون سا تصور؟ عرض کرتے ہیں حضور، یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ سرکار قیامت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ آپ کا دیدار قیامت میں ہمیں نہیں ہوگا تو ہمیں کہاں وہاں اچھا لگے گا؟ ایک غلام کی یہ عرض آقا کی بارگاہ میں جب انہوں نے پیش کی، مولا کو پیار آ گیا، جبریل امین کو بھیج دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آیت کریمہ نازل۔ صحابہ کی یہ تڑپ تھی، صحابہ کی یہ کا مزاج تھا،
حضور کی زیارت کے بغیر اور دیدار کے بغیر ان کو چین نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ کو دنیا کی چیزوں میں سے کیا چیز پسند ہے؟ ارشاد فرماتے النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے رخ زیبا کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند. آپ ذرا سوچیں تو صحابہ حضور کو نہیں دیکھ پاتے، نظر نہیں آ رہے آقا، بے چین ہے صحابہ، تلاش میں نکل رہے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ایک سمت جا رہا ہے، کوئی دوسرے سمت جا رہا ہے. صبح سے لے کر رات تک پھر تلاش کیے، سب نہیں ملے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پریشان، بے چین و بے قرار. تیسرے دن پھر نکلے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب جنگل و بیابان کی طرف، پہاڑوں کی طرف جب بڑھے تو ایک یہودی نظر آیا جو بکریوں کو لے کر کے آ رہا تھا. صدیق اکبر نے پوچھا اے شخص تو نے میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ سنو یہودی نے کیا جواب دیا. یہودی نے جواب میں کہا ہم نے تمہارے آقا کو تو نہیں دیکھا، لیکن یہ جو سامنے غار ہے نا وہاں سے 3 دن سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ ایسا بلک بلک کر کے روتا ہے جس کی وجہ سے میری بکریاں چارہ بھی نہیں کھاتی. صدیق اکبر نے جب یہ سنا فوراً اس غار کی طرف بڑھے. جا کر کے دیکھا تو کیا پوزیشن ہے، آقا سجدے میں ہیں. یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. سرکار کی زبان اقدس پر یہ دعا موجود تھی. صدیق اکبر حضور کا یہ حال دیکھ کر آقا سے عرض کرتے ہیں حضور مدینے تشریف لے آئیں، لوگ آپ کے بغیر بے چین ہیں، آپ کے دیدار کے بغیر بے چین ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعاؤں میں مصروف ہی رہے. صدیق اکبر لوٹتے ہیں اور اس کے بعد خاتون جنت سے کہتے ہیں فاطمہ حضور کا پتہ تو چل گیا لیکن آنے کے لیے تیار نہیں، اب تم ہی چلو، چل کر حضور کو مناؤ. خاتون جنت آتی ہیں، حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھتی ہیں اور عرض کرتی ہیں حضور چلیں، حسنین نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ اگر نہیں تشریف لائیں گے تو میں بھی یہاں سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گی. سرکار نے پھر اپنا سر مبارک اٹھایا تو قریب کا پورا حلقہ آنسوؤں سے بھرا تھا اور سرکار کے چہرے مبارک پر آنسوؤں کے آنسو موجود تھے. مجھے بتاؤ کس کے لیے حضور روئے؟ کس کے لیے روئے؟ کس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے؟ ہم سیاہکاروں کے لیے، ہم خطاکاروں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اور دوران تلاوت کوئی عذاب کی آیت آ جاتی، کوئی عذاب کی آیت آ جاتی تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور فوراً دعا کرتے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. آپ ذرا سوچو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرماتے، اس کے بعد بھی رو رو کر اگر دعا کرتے تو اپنی امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک پوری رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے قیام میں گزاری کہ ایک ہی آیت کی تکرار کرتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اکبر. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کے انسانوں کی سچویشن یہ ہے کہ بچہ روتا ہے
تو ہم بچے کی آرزو پوری کر دیتے ہیں، اس کے آنسو دیکھ نہیں پاتے۔ ماں روتی ہے تو ماں کے آنسو نہیں دیکھ پاتے، ماں کی آرزو پوری کر دیتے ہیں۔ بیوی روتی ہے، اس کے آنسو کو نہیں دیکھ پاتے اور اس کی آرزو پوری کر دیتے ہیں۔ باپ روتا ہے، باپ کے آنسو نہیں دیکھ پاتے اور ہم اس کی آرزو پوری کر دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اعظم بھی رو رہے ہیں، کیا ہمیں حضور کے آنسوؤں پر کوئی خیال نہیں؟ بیوی کے آنسو کا خیال، بچوں کے آنسو کا خیال، باپ کے آنسو کا خیال، ماں کے آنسو کا خیال۔ ماں روتی ہے تو اس لیے کہ اسے تم کچھ دو، بیٹا روتا ہے تو اس لیے کہ کچھ دو، باپ روتا ہے تو اس لیے کہ کچھ دو، لیکن مصطفیٰ روتے ہیں تو صرف اس لیے کہ تم گناہ چھوڑ دو اور جنت کے مسافر بن جاؤ، صرف اسی لیے رو رہے ہیں، صرف اسی لیے رو رہے ہیں، صرف اسی لیے رو رہے ہیں۔ اور آپ مجھے بتاؤ، دنیا کی ماں ہو، دنیا میں باپ ہو، دنیا میں رشتہ دار ہو، دنیا میں کتنا ہی چاہنے والا کیوں نہ ہو، قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ماں بھاگے گی بیٹے سے، باپ بھاگے گا بیٹے سے، لیکن قربان جائیے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل بروز قیامت آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر مل جاؤں گا، یا پل صراط پر مل جاؤں گا، یا حوض کوثر پر مل جاؤں گا، یا میزان پر مل جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تینوں اسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بے خوف و خطر گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلتا ہے مولا، استغفر اللہ العظیم، ڈر تک نہیں، احساس تک نہیں، زنا کر بیٹھتے ہیں، احساس تک نہیں، ڈرگس استعمال کرتے اس کا کاروبار کرتے ہیں، احساس تک نہیں، بد کرداری کے دلدل میں دھس جاتے ہیں، احساس تک نہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، احساس تک نہیں، ڈر ہی نہیں کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور حد تو یہ ہے کہ نماز بھی قضا کر دیتے ہیں، احساس تک نہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں، نتھنگ، نہیں، آسان نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور تو ذرا دماغ میں لاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ نہ تصور کیا جائے کہ قبر سے نکلیں گے سیدھا میدان محشر اور حساب ہوگا اور سیدھے جنت، نہیں، وہاں تو آپ کو میدان محشر میں اسٹے کا پیریڈ کتنا ہے معلوم ہے؟ 25,000 ایئرز تو صرف اسٹے کا پیریڈ ہے میدان محشر کا۔ اس کے بعد حساب کتاب اسٹارٹ ہوگا، اور حساب کتاب جب اسٹارٹ ہوگا تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں کی تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، لمبا روزہ ہوتا ہے تو پیاس برداشت نہیں ہوتی، کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت ہوگا؟ پیاس سے آدمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، لیکن قربان جائیے، اگر ان پیاسوں کا کسی کو خیال ہوگا تو صرف ایک ذات ہوگی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی، جو پیاسوں کو پانی بھر بھر کے پلاتے ہوں گے۔ ایک ہاتھ سے صدیق اکبر کو پیالہ دیا جاتا ہوگا، تم پلاؤ، فاروق اعظم کو دیا جاتا ہوگا، عثمان غنی کو، مولا علی کو، پلاؤ سب کو۔ آپ ذرا سوچو، سرکار فرماتے ہیں حوض کوثر پر
یا پل صراط پر. پل صراط کا کیا معاملہ ہے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ. اور یہ پل کیسا ہے؟ پل صراط جانتے ہیں؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار وہاں کنارے کھڑے ہو کر کے دعا نہیں کرتا ہوگا. لیکن قربان جائیے، جب حضور کی امت پل صراط پر قدم رکھے گی تو کنارے پر میرے مصطفیٰ دعا کرتے ہوں گے، رب سلم، رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتاؤ کس کو فکر ہے ہماری؟ اس پل صراط پر بھی کس کو فکر ہے ہماری؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم. میزان پر اعمال تولے جائیں گے، اور میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کبھی کاندھا ہلا کر، شولڈر ہلا کر، کبھی تیش میں آ کر اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں. جانتے ہیں آپ ایک بندے کے دفتر میں نیکیاں بے پناہ ہوں گی، میزان پر نیکیاں رکھی جائیں گی، قریب تھا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہو جائے کہ گناہ کم ہوں گے نیکیاں زیادہ. لیکن اچانک ایک پرچہ گناہ کے پلڑے میں آ کر کے گرے گا، اس ایک پرچے کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائے گا. حکم ہوگا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. ریزن کیا ہوگا اس پرچے کے اندر، اس پیپر میں کیا ہوگا؟ زندگی میں ایک بار جو اپنے ماں باپ کو اس نے اف کہا ہوگا، وہ اف قیامت میں سارے گناہوں پر بھاری، ساری نیکیوں پر بھاری پڑ جائے. ذرا سوچو آپ. اور اسی طریقے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب حضور کی امت کو میزان پر لے جایا جا رہا ہوگا اور فیصلہ جب سنا دیا جائے گا کسی امتی کے حوالے سے کہ اسے جہنم میں بھیج دو، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حضرت آدم آئیں گے اور عرض کریں گے آپ کی امت کو جہنم میں لے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب تشریف فرما ہوں گے، فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیں گے اور اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکال کر اس بندے کو بلانے کا حکم دیں گے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. بلایا جائے گا اور اس پرچ پھر سے کہا جائے گا اس کے اعمال کو تولو. جب تولا جائے گا آقا اپنی آستین سے پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور حکم ہوگا اب اس بندے کو جنت میں بھیج دو. پروردگار کا وہ بندہ سرکار سے عرض کرے گا آپ کون ہیں اور اس پرچے میں کیا تھا؟ حضور فرمائیں گے میں وہی ہوں جس پر تو دنیا میں محبت سے درود پڑھا کرتا تھا، اور یہ پرچے میں کچھ اور نہ تھا، تو نے جو محبت سے درود پڑھا تھا یہ وہی درود تھا. آپ ذرا سوچو، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، مصطفیٰ پیارے اپنی امت کی فکر کریں گے اور امت کے لیے نجات کی بارگاہ سمدیت کے اندر التجا کرتے ہوں گے، اور رسول اعظم کے صدقے میں اللہ رب العزت جل جلالہ امت کی بخشش فرمائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول ہماری پریشانی سے بے خبر بھی نہ ہوں، وہ رسول ہمارے اعمال سے بھی تو بے خبر نہیں. ایک مرید کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے شیخ کے سامنے میری بد کرداریاں کھل جائیں. ایک بیٹا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بد کرداری کا علم اس کے باپ کو ہو جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیسے امتی ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے آقا کو ہمارے گناہوں کی خبر نہیں ہوتی؟ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو.
جب امتی کے دفتر میں نیکیاں ہوتی ہیں تو سرکار خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ ہوتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تک سب کے آنسوؤں پر آنسوؤں کا ہم نے خیال کیا، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور کے آنسو پر بھی ہم خیال کریں۔ سرکار روئے ہمارے لیے، سرکار نے گریہ و زاری کی ہمارے لیے، رات رو رو کر حضور نے گزاری ہمارے لیے، آنسو بہائے ہمارے لیے، رات جگے سرکار ہمارے لیے۔ ہم کتنے کم نصیب ہوں گے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیاں اور ان احسانات کا خیال اگر نہ کریں۔ حضور کا مقصد کیا تھا، رونے کا ریزن کیا تھا، رونے کا سبب کیا تھا؟ تو بس ایک ہی تھا، ہم سیدھے بن جائیں، سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں اور جنت کے مستحق بن جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں۔ کتنے لوگ اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کا خیال کر کے آج سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے دن آج تک کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایک آخری بات عرض کروں، آپ ذرا دیکھیں زندگی میں انسان پر مصائب آتے ہیں، کبھی بہت سخت مصیبتیں آتی ہیں، کبھی بیٹے کی بیماری کی شکل کے اندر، کبھی تنگ دستی کی شکل کے اندر، کبھی بچی کی وجہ سے، کبھی ماں کی وجہ سے، تو آدمی بارگاہ سمدیت میں اس پریشانی کے عوض میں دعا کرتا ہے، میرے مولا زندگی میں میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو میری یہ مصیبت تو دور فرما دے۔ کرتا ہے نا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی راہ کے اندر کتنے ستائے گئے، کتنے ستائے گئے۔ مکہ مکرمہ میں سرکار کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک سرکار شعب ابی طالب کے اندر رہے، سوشل بائیکاٹ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کی پنڈلی مبارک زخمی ہو کر خون سے نالین آپ کی آلودہ ہو گئی۔ جنگ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے، اور طائف کی تکلیف پر، پریشانی پر اور بہت ساری تکلیفوں کے موقع پر حضور سے عرض کیا گیا کہ ایک دعا کا اختیار اللہ نے نبی کو دیا ہے، وہ دعا وہ کر لیں، اس دعا کی قبولیت تو یقینی طور پر ہے، اس دعا کا اختیار رب نے دیا ہے۔ سارے نبیوں نے وہ دعا کی، لیکن زمین کے اوپر جب ان تکلیفوں پر حضور سے کہا گیا کہ حضور آپ دعا فرما دیں، فرماتے نہیں، میں ان تکلیفوں پر دعا وہ نہیں کروں گا جس کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں اس دعا کو بچا کے رکھتا ہوں، میں قیامت میں میری امت کے لیے کروں گا، میری امت کے لیے۔ یہ دعا قیامت میں میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ آپ ذرا بتاؤ حضور سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ یہی وجہ تو ہے کہ صحابہ حضور سے کہتے فدا کبھی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری سچویشن سب سے خراب یہ ہو گئی ہے کہ جو سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں اس چاہنے والے رسول کی ہمیں فکر نہیں رہی، اور ہم چلے ہیں دوسری محبتوں میں گرفتار ہونے۔ کوئی کسی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، کوئی گناہوں کا اسیر ہو گیا، کوئی شراب کا اسیر ہو گیا، کوئی بد کرداری کا اسیر ہو گیا اور غلام ہو گیا۔ توبہ کرو، پلٹ آؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو رسول دنیا میں بھی ہمارے لیے فکر مند رہے اور میدان محشر میں بھی ہمارے لیے فکر مند رہیں گے۔ دنیا کے سخی کی پوزیشن ایسی ہے،
کہ اس سے کچھ مانگنا ہو تو اس کو دعائیں دینی پڑتی، اللہ آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، کاروبار میں برکت دے، تب جا کر کے وہ دیتا ہے۔ سخی کبھی لینے والے کو دعا نہیں دیتا، لیکن میرے سرکار کی شان یہ ہے خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں لینے والے کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ آؤ اس رسول کے بھکاری بن جاؤ اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی بھی کرو۔ یہاں پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تو میں عرض کر دوں، بہت اہم واقعہ ہے۔ ایک دوست مجھے ملے، بہت کلوز ہے مجھ سے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت الحمدللہ تحریک کے ماحول کے بعد نماز کی پابندی کا جذبہ تو اللہ نے عطا فرمائی دیا، لیکن 2-4 روز پہلے کی ان کی بات انہوں نے بتائی، یہاں کی نہیں انڈیا میں، انہوں نے بتایا کہ 2-3 روز پہلے کی بات ہے کہ ایک فجر کی نماز جو میں نے ادا کی اس کی لذت میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے کہا اچھا ذرا بتاؤ کیسے، کیا وہ لذت تم کو کیسے نصیب ہوئی؟ انہوں نے کہا اس وقت جو ہے 6 بجے طلوع کا ٹائم تھا، فجر یعنی طلوع آفتاب کا ٹائم 6 بجے کا تھا، فجر کا وقت 6 بجے تک رہتا تھا۔ انہوں نے کہا 6 بجنے میں 10 منٹ باقی تھی نا، تب میری آنکھ کھلی، اور حضرت آپ کو تو معلوم ہے کہ رات کو کتنا لیٹ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ جب 6 میں 10 کم کو میری آنکھ کھلی تو مجھے سستی تھوڑی سی آئی، یار میں ابھی اٹھوں گا، وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا، پھر نیند اڑ جائے گی، بعد میں پتہ نہیں نیند آئے کہ نہ آئے، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو سو جاتا ہوں۔ لیکن پھر مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دل نے اندر سے کہا جلدی سے اٹھ وضو کر لے، اگر تھوڑی سی نیند قربان کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہو تو یہ سستا سودا ہے، کر لینا چاہیے۔ کہا حضور میں اٹھ کے جلدی سے وضو کیا، سنت کا ٹائم نہیں تھا، جلدی سے میں نے فرض ادا کر لی۔ اس نے کہا یقین مانے زندگی کی ساری فجر کی نماز ایک طرف، لیکن اس نماز میں جو لذت ملی ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ اندر پیدا کرو، یہ جذبہ پیدا کرو۔ بے چین اس لیے ہے کہ ہم نے حضور کو بے چین کیا ہے، ہم حضور کو راحت پہنچائیں گے، حضور کے ذریعے ہمیں بھی راحت نصیب ہو جائے گی۔ سنی دعوت اسلامی ایسا ہی انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتی ہے جہاں پر یوتھ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، برائیوں سے نفرت پیدا ہو، اور اپنی لائف کو ایک بہترین لائف گزارنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ آپ سب جوائنٹ ہوں سنی دعوت اسلامی سے، آپ وابستہ ہوں سنی دعوت اسلامی سے، آپ دین و سنیت کے کام کے لیے محنت و مشقت کریں، آگے بڑھیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہر سنی کے لیے ویلکم ہے، کسی بھی سلسلے کسی بھی گھرانے سے وابستہ ہو، آؤ رسول اعظم کے دیوانے بن کر ہم پرچم اسلام کو لہرانے کی کوشش کریں، خود بھی مطمئن ہو جائیں اور پوری دنیا کو پیس کا پیغام دینے کی کوشش کریں۔ پیس کا پیغام اورلی دینے سے نہیں ہوگا، اگر یہی ہوتا تو سرکار یہ نہیں فرماتے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پتہ چلا کہ صرف پیس کی بات کرنے سے نہیں ہوگا، ہمارے وجود سے دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو، ہم اس کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا پروردگار جل جلالہ ہمیں شکرانہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ اپنے حبیب کی نالے پاک کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے۔ جو آن لائن پوری دنیا میں سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی کنٹری کے اندر، اپنے ایریاز کے اندر سنی دعوت اسلامی کے کام کو شروع کرنے کے لیے آن لائن چیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا پتہ وغیرہ دے سکتے ہیں، اور یہاں ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹس کریں گے، اور آپ بھی وابستہ ہو کر اگر آپ تحریک کا کام نہیں بھی کرنا چاہتے تو اتنا تو آپ ضرور کریں کہ جہاں بھی ہوں
اچھے بنیں اور اچھا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.